بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے مشہور سلسلہ ہائے تصوف اور ان کے بانی پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 4 کتابوں کا تعارف کیا تھا۔ نمبر 1 احیاء العلوم، نمبر 2 منہاج العابدین، نمبر 3 کشف المحجوب، نمبر 4 رسالہ قشیریہ۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 شجرہ اور اس کی اہمیت، نمبر 2 سلسلہ نقش بندیہ، نمبر 3 سلسلہ چشتیہ، نمبر 4 سلسلہ قادریہ، نمبر 5 سلسلہ سہروردیہ۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا شجرہ اور اس کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو جو مناصب عطا فرمائے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سکھانا، صحابہ کرام کا تزکیہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ قرآن کریم کے تلاوت کے شعبے کی ذمہ داری قراء حضرات نے، تزکیہ کی صوفیاء کرام نے، اور علم و حکمت کی ذمہ داری علماء کرام نے لی۔ علماء کرام میں سے محدثین نے احادیث شریفہ کو امت تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی سندوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں، جس ترتیب سے ان تک روایت پہنچی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح صوفیاء کرام اپنی نسبت کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں، جس ترتیب سے وہ نسبت ان تک پہنچتی ہے۔ نسبت کی اس ترتیب کو بیان کرنا شجرہ کہلاتا ہے۔ بعض حضرات اس کو منظوم انداز میں چھاپتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دعائیہ شکل میں بھی ہوتی ہے، اور مریدین اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس کو نسبت کے طور پر، وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا سلسلہ نقش بندیہ، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ سلسلہ نقش بندیہ کا تعارف، اس کے بانی کا تعارف، نقش بند کی وجہ تسمیہ، اور اس سلسلہ کی معروف شخصیات اور اس کی خصوصیات۔ سلاسل صوفیاء میں سے نقش بندیہ ایک معروف ترین سلسلہ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کے القابات زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے شیخ بایزید بستامی تک اسے صدیقیہ کہتے رہے، اور بایزید بستامی سے خواجہ عبدالمالک تیفوریہ، اور خواجہ عبدالخالق سے خواجہ بہاؤالدین نقش بندیہ سے یہ طریقہ نقش بندیہ کے نام سے منسوب ہوا، اور اس کی اشاعت اور ترویج کے اندر آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس وجہ سے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بانی حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن محمد البخاری تھا، اور بخارا کے ایک شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 4 محرم الحرام 718 ہجری بمطابق 1319 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ نقش بند کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کا قالین بانی کا کارخانہ تھا، جس میں قالینوں پر طرح طرح کی نقش بندی کا کام کرتے تھے اور نقش و نگاری کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو نقش بند کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مریدین کو اسم مبارک لفظ اللہ لکھ کر دیتے تھے تاکہ اس کا تصور دل میں پیدا کریں، اس کو جمائیں، اس سے دل پر لفظ اللہ منقش ہو جاتا، اس وجہ سے آپ نقش بند کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سلسلے کی معروف شخصیات میں سے حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفیسانی، حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت مرزا مظہر جان جانا، حضرت سید جماعت علی شاہ ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کی خصوصی امتیازات میں سے یہ بات ہے کہ یہ طریقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے منسوب ہے۔ چونکہ آپ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، اس لیے آپ کی نسبت بھی تمام نسبوں سے بلند و بالا ہے۔
لہذا سلسلہ نقش بند کو آپ سے منسوب ہونے کی وجہ سے تمام نسبتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ بات کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے تعارف پر، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ سلسلہ چشتیہ کا تعارف، اس کے بانی کا تعارف، چشتیہ کی وجہ تسمیہ، سلسلہ چشتیہ کی معروف شخصیات اور سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات۔ بات کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے تعارف پر۔ سلسلہ چشتیہ کا آغاز امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کی اشاعت شہر چشت سے ہوتی ہوئی سنجان، پھر دمشق، پھر سجستان، خراسان اور نیشا پور سے ہوتے ہوئے یہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہندوستان آیا۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی کے تعارف پر بات کرتے ہیں تو سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی ہیں۔ ان کا لقب شرف الدین کنیت ابو اسحاق ہے۔ ملک شام میں پیدا ہوئے، جس نسبت سے شامی کہلاتے ہیں۔ چشت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بعض روایات کے مطابق یہ بزرگ اشیائے کوچک سے آئے اور چشت نام کے ایک گاؤں میں مقیم ہو گئے اور وہاں پر روحانی تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا، جو بعد میں بڑا مشہور ہوا، اور بعد میں وہ نظام اس مقام یعنی چشت کی نسبت سے چشتیہ سلسلہ کہلانے لگا۔ اس سلسلے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ قول یہی ہے کہ خراسان چشت میں آپ نے ایک روحانی مرکز قائم کیا، جو بعد میں بڑا مشہور ہوا اور وہ چشتیہ کہلانے لگا، اور جو شخص وہاں تربیت پا کر جاتا وہ چشتی کہلاتا تھا۔ سلسلہ چشتیہ کی معروف شخصیات میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی اساس عشق الہی پر ہے۔ طاعت، عبادت، ریاضت، مجاہدے کا اصل مقصود سوز عشق کا فروغ ہوتا ہے۔ مخالفت نفس اس سلسلے کی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ چشتی مشائخ کے نزدیک النفس الصنم الاکبر، یعنی نفس سب سے بڑا بت ہے، جس کو شکست دینا راہ سلوک کی پہلی منزل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چشتی صوفیاء کے نزدیک نفس کی مخالفت عبادت کی اصل ہے اور اس کی موافقت کفر ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں سلسلہ قادریہ پر۔ اس میں ہم بات کریں گے سلسلہ قادریہ کے تعارف پر، اس کے بانی کا تعارف پر اور اس کی وجہ تسمیہ پر، اور سلسلہ قادریہ کی معروف شخصیات پر، اور آخر میں بات کریں گے اس سلسلے کی کچھ اہم خصوصیات پر۔ سلسلہ قادریہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور اس سلسلے کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ آپ علم و عرفان کے سرچشمہ تھے۔ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 18 مارچ 1078 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جیلان کے ایک قصبے کے اندر جو تبرستان سے قریب ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے۔ اس سلسلے کی وجہ تسمیہ یہ ہے، بانی سلسلہ کی وجہ سے اس کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ سلسلہ قادریہ کی معروف شخصیات میں سے مخدوم سید ابو عبداللہ محمد غوث گیلانی ہے، حضرت شیخ داؤد کرمانی، حضرت شاہ ابو المعالی قادری، حضرت میاں میر قادری، حضرت سلطان باہو قادری ہیں۔ اس سلسلے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کی پابندی پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے، مگر دنیا سے کنارہ کشی، ریاضت اور مجاہدہ اور تسلیم و رضا کی منزلوں سے پہلے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اب بات کرتے ہیں سلسلہ سہروردیہ پر، اور اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے سلسلہ سہروردیہ کے تعارف پر، اس کے بانی کے تعارف پر، اس کی وجہ تسمیہ، اور اس سلسلے کی معروف شخصیات پر اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیات پر۔ سلسلہ سہروردیہ کے تعارف پر بات کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ قدیم دور کی صوفیانہ تحریک ہے
اور اس کے بانی ابو النجیب سہروردی تھے، اور ان کے بھتیجے اور خلیفہ اکبر یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی اس سلسلے کے دوسرے بانی تھے۔ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ وجیہ الدین ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب عوارف المعارف تصوف کی گراں قدر کتب اور کتب میں شمار ہوتی ہے اور صوفیاء کرام کے لیے مشعل راہ ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی کا تعارف ذکر کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی سے شروع ہوا، حالانکہ اس سلسلے کے بانی حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی ہیں، انہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سلسلے کو چلانے والا چونکہ ایک بزرگ شہاب الدین ہے، اس لیے اب ساری نسبت شہاب الدین سہروردی سے ہو گئی۔ حضرت ابو نجیب سہروردی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، حالانکہ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے، اور آپ 490 ہجری میں بمقام سہرورد پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین کا نسب نامہ 14 واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 101 رجب المرجب 539 ہجری بمطابق 6 جنوری 1145 کو ہوئی۔ سلسلے کی مشہور شخصیات میں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ صدر الدین عارف سہروردی، حضرت شیخ رکن عالم ملتانی سہروردی، حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت ابو الفیض سید کلندر علی سہروردی۔ سلسلہ سہروردیہ کی خصوصیات میں بنیادی اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے نے سب سے پہلے خانقاہی نظام قائم کیا اور باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی خانقاہیں قائم کیں، اور اس سلسلے میں طریقت، محبت، اتباع اور محبت الہی کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عین محبت الہی ہے، اور اس سلسلے میں علم و عمل دونوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس طلباء کرام یہ سلسلہ تصوف کے چند مشہور سلاسل تھے، جن میں سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے ان پر گفتگو کی ہے، اور ہر ایک کا تعارف، اس کے بانی کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی معروف شخصیات اور اس کی امتیازی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1 شجرہ اور اس کی اہمیت، نمبر 2 سلسلہ نقش بندیہ، نمبر 3 سلسلہ چشتیہ، نمبر 4 سلسلہ قادریہ، نمبر 5 سلسلہ سہروردیہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے انسانی زندگی میں تزکیہ و اصلاح کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔